نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، اور میری وہ بہنیں اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسٹار گروپ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض الدین ایک بار پھر حاضر ہے ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج اس ویڈیو میں کچھ اہم پہلو پہ ہم لوگ بحث کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا کیا اجر ہے اور درود شریف نہ پڑھے تو اس کا کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اہم رول ہے اس کا۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کی زندگی فرحت سے بھرتی ہے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھرتی ہے، ان کی زندگی میں روحانیت ان کی جو ہے نا وہ زبردست ہوتی ہے، ان کو لک زبردست ہوتی ہے، ان کی چہرے کی رونق بڑھتی ہے، ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور ان کے جسم میں تقویت آتی ہے۔ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے، اور جو لوگ ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ایک خصوصی بات ہے، تو درود شریف کی بہت ہی پابندی کیجیے گا۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بھی بیان کرتا چلوں، اور وہ آج کی بہت ہی اہم حدیث شریف ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور وہ بہت ہی معناز ایک بہت ہی زیادہ مقبول صحابی تھے، اور وہ فرماتے ہیں، نقل بھی کرتے ہیں، فرماتے بھی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ممبر کے قریب اکٹھا ہونے کے لیے حکم دیا، تو سب اصحاب اکرام جتنے بھی تھے وہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر کے قریب تشریف لے آئے اور سب لوگ بیٹھ گئے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اپنے قدم مبارک کو جو ممبر کے پہلی سیڑھی پہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک زبردست قسم کا لفظ فرمایا جو کہ ہم لوگ عموماً کہتے ہیں، ہر دعا میں کہتے ہیں، اور ہر بندے سے یہ آرزو بھی ہوتی ہے اور ان سے یہ طمع بھی ہوتی ہے کہ آپ بھی کہیے گا۔ وہ لفظ کون سا ہے جی؟ آمین۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مبارک قدم، اپنا مبارک پاؤں ممبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی دوسری سیڑھی پہ چڑھے اور قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پاؤں مبارک رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور پھر تشریف رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی، اور واعظ و نصیحت سے جب فارغ ہوئے اور ممبر سے نیچے آئے تو حضرات اصحاب کرام بھی حیران تھے، اور وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی ایسی نئی چیز ملے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور اس کا ہمیں پتہ چلے اور اس کا بینیفٹ ہم حاصل کر سکیں، اس کا فائدہ ہمیں ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فائدہ ہو۔ تو ان پہ بھی رحمتیں، ہزار لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ پاک ان کے قبر مبارک پر بھی نازل فرمائے، جنہوں نے یہ حدیثات جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے الفاظ تھے، جو حدیث تھے، وہ نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، اور آج قیامت تک آنے والے انسان تک وہ پہنچ رہے ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک بینیفٹ ہے۔ اگر وہ یہ نہ لکھتے اور اس کو یاد نہ کرتے اور اس کی پرچار نہ کرتے تو میرے بھائیوں یہ کس طرح پہنچتا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے کہنے دو، ویڈیو کو فل دیکھو تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی تبلیغ کا کیا فائدہ ہے اور تبلیغ کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں، اگر یہ تبلیغ نہ ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہ ہوتے، ان کے قدموں کے مطابق ان کے قدموں پہ ہم لوگ نہ چلتے اور حضرات صحابہ اکرام یہ محنت نہ کرتے، تبع تابعین یہ محنت نہ کرتے، تو میرے دوستو یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ تو انہی کی برکات تھی کہ وہ حدیثات کو نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، اور ان کے مبارک لکھنے کی بدولت سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، ماں کی گود میں ہمیں ملا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟
تبلیغ کی یہی تبلیغ ہوتی ہے کہ میں جو چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں اپنی اصلاح کی نیت سے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ اپنے یارہ دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ رسول کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ کسی کو برائی سے بچا رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور کوئی بندہ اچھائی کر رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی نئے کام ہو رہے ہیں آپ اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اس میں یہ تبلیغ ہے۔ تو میرے دوستو، تو اس چیز میں آپ ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے گا۔ تو حضرات صاحب کرام جب ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے نئی چیز دیکھی تو اس کا ذرا بتا دیجیے۔ تو حسب روایت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اترے اپنے ممبر سے تو حضرات صاحب کرام نے پوچھا، واضح نصیحت کے بعد جب اترے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ کرام، کون سی چیز دیکھی آپ لوگوں؟ صدقے جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ میرا صحابہ کرام، جب میں نے آپ لوگوں کو ممبر کے قریب اکٹھا کیا اور میں نے ممبر کے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو میں نے کہا آمین، ہاں جی، اور پھر آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا پھر بھی کہا آمین۔ تو پتہ یہ کیوں کہا؟ تو حضرات صاحب کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے لیے تو ہم مشتاق ہیں اور اسی کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا ہر سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے ممبر کی؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا صحابہ کرام، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ پتہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے جن کے سامنے، اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجیں۔ یعنی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، یا صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ رسول الکریم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ درود شریف ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتایا ویڈیو کے شروع میں کہ درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے، تو یہ وہی نقصان ہے کہ انسان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور دوسرا بندہ سننے والا اس پہ درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، تو اس کی ہلاکت میں، اس کی بربادی میں، اس کی تباہی میں، اور وہ تباہی، ہلاکت، بربادی صرف اس دنیا سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ آخرت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو دونوں جہان میں بربادی کا سوال ہے اس کے لیے، اس پہ آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ آمین تھا۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنا مقرب فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام ملائکہ میں مقرب تھے، اور وہ بد دعا دیتے ہیں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہتے ہیں، تو پھر اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے، یا اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں، there is no doubt۔ میں تو یہی کہتا ہوں I identify، ٹھیک ہے، میں بالکل اس کی میں I certified بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لوگوں کے سامنے لیا جائے تو میری ماں، بہنوں، چھوٹوں بڑوں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاؤ، سب کو یہ سکھاؤ، اور اسی سے آپ لوگوں کی نیکیاں بڑھیں گی، اور اسی سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے، آپ کو بچوں کی تربیت ہوگی۔ تو جب ان کا نام لیا جائے تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس ہلاکت سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہی اس حدیث کے سننے کا فائدہ ہے۔ تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو پتہ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ایک بد دعا دی۔ کون سی بد دعا دی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر رمضان مبارک کے مہینے میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی مغفرت ہوئی، جن و ان سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے اس کو زندگی دی، اس کو اچھا وجود دیا، دماغ دیا، عقل دی، دل دیا۔ میرے دوستو، ہر نعمت کا بے انتہا شکر ہے میرے بھائی،
ہر نعمت کا، رمضان مبارک کا بے انتہا شکر، نمازوں کا بے انتہا شکر، قرآن کی تلاوت کا بے انتہا شکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بے انتہا شکر۔ یہ میں دل سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں اپنی کامیابی بھی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی کامیابی چاہتا ہوں۔ اللہ کی خوشنودی ہم سب کے لیے ضروری ہے، اللہ کا قرب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ مبارک مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزرے، رمضان کا مہینہ اس پہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ درد سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، لیکن وہ یہ اس وجہ سے آمین کہا کہ یہ مبارک مہینے میں ایک بندہ اتنی عبادت نہ کر لے، اپنے روزوں میں اپنے رب کو اتنا راضی نہ کر لے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو یہ بڑا بد نصیب ہے۔ حالانکہ وہ لوٹ مار کا مہینہ ہوتا ہے۔ لوٹ مار کا کس طرح مہینہ ہوتا ہے؟ جب آپ ایک نفل پڑھتے ہو تو ایک نفل جو ہوتا ہے وہ فرض میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 4 رکعت فرض ادا کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 280 فرض ادا کیے۔ 4 فرض کو 70 سے ضرب دو جی تو 280 فرض بنتے ہیں۔ 280 فرض ایک بندے نے ادا کی 4 فرض کی ادائیگی جی۔ اور اسی طریقے سے جب یہ خیرات صدقات دیتا ہے اس کا بھی دگنا اجر ہوتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں آپ کی افادیت والی چیز سنا رہا تھا۔ تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا صحابہ کرام کو، آپ کو پتہ ہے جب میں نے تیسری سیڑھی پہ جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو پتہ کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ اس نے اپنے ماں باپ کی اتنی ناخدمت کر لی ہو جس سے اس کی مغفرت ہو جائے جی۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی تواضع کرتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے، ان کے لیے بستر ٹھیک کر کے دیتا ہے، ان کا لباس ٹھیک کر کے دیتا ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہتا۔ جیسے کہ اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اف لکما ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اف تک، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہ ان کے سامنے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امی آپ نہیں سمجھتی، بابا آپ نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے ماں باپ کو تو پتہ نہیں تھا اس لیے تو آپ کو جنا ہے جی۔ اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو پھر آپ کس طرح جنتے؟ ان کو پتہ تھا تو آپ جنے۔ تو آج ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ تو اس کے لیے بھی یہی بد دعا ہے کہ جس کے ماں باپ حیات ہوں اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر لے کہ اس کی بدولت وہ جنت حاصل کر سکے، اس کی مغفرت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ آمین کہا۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث تھی، تو جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ یہ 3 عوامل تھے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف بھیجنا، رمضان مبارک میں بہت زیادہ عبادات کرنا، بہت زیادہ خدمت کرنا جی، بہت زیادہ تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسن معاملہ رکھنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ہر قسم ان کی بیمار پرسی کرنا، ان کا ہر قسم خیال رکھنا۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو میرے دوستو دنیا کی زندگی کی حقیقت آپ کو تب بھی معلوم ہو جائے گی، اللہ کی قسم تب بھی معلوم ہوگی ہم سب لوگوں کو جب نظر کی حالت تک پہنچ جائیں گے اور موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ لیکن یہ بھی میں نہیں کہتا کہ موت کا فرشتہ کب آتا ہے، کہ آپ کے بڑھاپے میں آتا ہے، آپ کی جوانی میں آتا ہے، آپ کے لڑکپن میں آتا ہے، آپ کے کس وقت آتا ہے، اور پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں آپ کو موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آئیں اور ہم خوش ہوں، اور ٹھیک ہے نا، جو ہماری حالت اچھی ہو اور اچھی حالت میں ہماری موت ہو۔ تو موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش آباد رکھے۔ میرے وہ بھائی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ آپ لوگوں کی وساطت سے میرا چینل جو ہے یہ گرو کرے گا، اور آپ کو اللہ پاک توفیق دے کہ آپ میری حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے شفا دے۔ میں بھی ایک مریض ہوں،
میں دل کا مریض ہوں، اور میں بھی جو ہے نا بس اللہ پاک سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری دین کی محنت کر سکوں اور تیرے بندوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کر سکوں، اور یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی سیدھے راستے پہ لگا دے۔ میں کسی کو لانے والا نہیں، نہ لا سکتا ہوں، میں تو اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دے رہا ہوں۔ جو سیکھا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ تو میں تو آپ لوگوں تک نہیں آ سکتا، نہ تو آپ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ دنیا کے کافی بڑے بڑے اور ممالک انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کافی دور دور جاپان میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بہن بھائی، تو بڑی دور تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، آپ کی دل کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، آپ کی اولاد کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے۔ تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے شفا دے، صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت تندرستی عطا فرمائے اور خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو۔ اگر آپ مسافری میں ہیں، اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں، اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے ملک کو آباد رکھے تا قیامت اس ملک پہ کسی بھی قسم کی بری آنچ نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے دین کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں کے ساتھ۔ تو آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے یار دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی میرے بھائی بہنیں چینل پہ نئے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے، پلیز کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آلسو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔